انبیاء کے جانے کے بعد ان کے جو جانشین ہوئے آنے والے لوگ، انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور آپس میں گروہوں میں بٹ گئے. ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. بریلویوں نے اپنا ترہ امتیاز بنا لیا کہ جی عشق رسول کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم یہ ڈیفائن کریں گے کون عاشق رسول ہے اور کون گستاخ رسول ہے. جو بام نے کہا کہ عظمت صحابہ کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم بتائیں گے کہ کون عاشق صحابہ ہے اور کون گستاخ صحابہ ہے. اہل حدیث نے کہا کہ توحید کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم لوگوں کے بارے میں یہ ڈیفائن کریں گے کہ کون مشرک ہے اور کون موحد ہے. اور اہل تشیع نے کہا کہ اہل بیت کی محبت کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم بتائیں گے کہ کون عاشق اہل بیت ہے اور کون گستاخ اہل بیت ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ اس میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے. اور وہ کسی ایک بات کو اتنا مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں جو اس کا مضبوط پوائنٹ بھی ہے، اور وہ مضبوط پوائنٹ اتنا بھاری ہے کہ اس کی بنیاد پہ وہ اپنے آپ کو جنتی بھی سمجھتا ہے. کو بڑی عزت ہے. مجھے بتائیں سب کانٹیننٹ، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ایون افغانستان کو بھی آپ شامل کر لیں، یہاں پہ اہل حدیث کی کیا اوقات ہے؟ تو جن کا بچاروں کا اپنا لیول یہ ہو، ان کو میں کیا بار بار جواب دوں؟ ان سے تو مجھے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں تو ان دونوں بھائیوں کے لیے کہوں گا، میں اب وہ ننگے سر والے الفاظ نہیں استعمال کرتا، وہ پھر ان کو برا لگتا ہے، حالانکہ ان کا فخر ہے. مجھے کوئی اگر کہنا پگڑی والا تو میرا فخر ہے. تو یہ دونوں بھائی جو ہے نا اس وقت مکتب اہل حدیث کے لیے، مکتب فکر اہل حدیث کے لیے خود کو حملہ آور بنے ہوئے ہیں، اور یہ ان کے لیے نا اس فرقے کی نا قبر کھود رہے ہیں. بلکہ قبر کھود کیا دیا، انہوں نے دھکا بھی دے دیا. کیونکہ یہ جیسے ہی کو بات کرتے ہیں نا، پھر میرا تو ایک علمی حق ہے کہ میں علمی اختلاف میں میرے اوپر آپ اتنا بڑا الزام لگائیں کہ نعوذ باللہ وہ جیلمی جو ہے وہ مشکوک بنا رہا ہے عصمت انبیاء، تو آپ میرے ایمان کے اوپر حملہ کریں اور اس کی وجہ سے پاکستان کی کروڑوں جذباتی عوام کو ابھاریں تاکہ وہ 295C میرے پہ لگوائیں یا خود قانون کو ہاتھ میں لیں. اور یہ یہی کچھ کر رہے ہیں. ان کے جو واٹس ایپ گروپس کی مولوی لیکس ہیں نا، وہ میرے تک پہنچتی ہیں. انہوں نے دوسرے فرقوں کے جذباتی مولویوں سے بھی رابطہ کیا کہ یار اس کو تم لوگ ہی کچھ کرو. یہ وہ جب کامیاب، پہلے انہوں نے پچھلے دنوں آپ کو پتا الزام لگایا کہ جی نعوذ باللہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سب و شتم کیا. بھئی میرا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود علمی اختلاف اس بات پہ ہے کہ ان کے دور میں مولا علی پہ سب و شتم کروایا گیا، تو میں نے وہی کام کیوں شروع کرنا ہے؟ وہ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک کلپ انہوں نے کاٹا، پھر میں نے ان کی طبیعت صاف کی نا. وہ بڑے بڑے اہل حدیث علماء نے دیکھی ہے، میں نام نہیں لیتا ورنہ یہ ان کے گھروں میں پہنچ جائیں گے. انہوں نے کہا علی نے بالکل ٹھیک کیا، ان کے ساتھ یہی ہونی چاہیے تھی. اور اس میں نے اہل حدیث کے بزرگوں کے بھی پورے کے پورے کچے چٹے کھولے ہیں. اور میں نے کہا آپ بتاؤ ان کو رافضی کہو. انہوں نے حدیثوں میں تعریف کی، غدیر خم کی حدیث میں 3 کتابوں سے میں نے HD کیمرے میں دکھائی. محمد وہاب صاحب کے بیٹے کی کتاب سیرت الرسول سے میں نے مولا علی کے حق میں اقتباسات اس میں HD کیمرے میں دکھائے. وہ تو طبیعت صاف ہو گئی ہے. وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں ریپلائی ٹو ابتسام اینڈ ہشام الہی ظہیر تو اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کے سامنے وہ کلپ آ جائے گا. میں نے ان کی طبیعت صاف کی ہے، لیکن یہ لوگ باز نہیں آتے. اور آپ دیکھیں کہ وہ طبیعت صاف ہونے کے باوجود انہوں نے پھر دوبارہ سے اگلے جمعے میں وہی الزام ریپیٹ کیا ہے، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہ میرا کلپ کاٹا تھا انہوں نے. جب میں نے کلیریفیکیشن بھی دے دی، پھر ہمارے اور ان کے ایک مشترکہ دوست ہیں لاہور کے اندر، انہوں نے ان کو جا کے وہ کلپ دکھایا بھی، یہ مانے بھی کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا ہے. پھر اگلی دفعہ پھر ریپیٹ کر دیا. یہ تو پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک دینی اختلاف کو ذاتی دشمنی میں بدلنا چاہتے ہیں. میں آپ سے ذاتی دشمنی کبھی بھی نہیں کروں گا. میں چونکہ آپ نے اب ایک اور دفعہ مجھے فل ٹاس دی ہے، تو اب آپ دیکھیں میں اس کو باؤنڈری سے باہر پھینکوں گا انشاءاللہ تعالی. اور میں آپ کو کلیئر کروں گا کہ یہ جو عصمت انبیاء کا آپ نے عقیدے کے اعتبار سے الزام میرے اوپر لگایا نا، آپ کے جو بزرگ جس پہ آپ کا پورا فرقہ کھڑا ہوا ہے نا، اس نے جو جو کام ڈالے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، جو اس کی گستاخیاں، یعنی امام احمد ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری، ہم اس ریکارڈنگ میں وہ JPGs اوریجنل ان کے فتاوی کے اٹیچ کریں گے. اللہ کی شان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سارے انبیاء کی شان میں، صحابہ اکرام میں سے عبداللہ بن عمر کی شان میں، اور چوتھی بدعت کی جو انہوں نے خود ساختہ ڈیفینیشن کی ہے، اور اس میں انہوں نے بدعت شروع کرنے کے جو سرٹیفکیٹ جاری کیے ہیں
یہ 4 اوریجنل ریفرنسز میں انشاءاللہ تعالی دکھاؤں گا، ان کی طبیعت صاف کروں گا. ابھی ذرا یہ اذانیں شروع ہوگی، اذانوں کے وقفے کے بعد آپ کو نا میں انشاءاللہ اس کو لے کے چلتا ہوں. ہاں جی جناب، اذان کے وقفے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے امام احمد ابن تیمیہ کے حوالے سے. میں کچھ چیزیں ہائی لائٹ کروں گا لیکن وہ اینڈ پہ جا کے. پہلے میں عصمت انبیاء کے عقیدے کے حوالے سے بتا دوں. ویسے میری ایک ڈیٹیل ویڈیو پچھلے دنوں ریکارڈ ہوئی ہے، عصمت انبیاء کا عقیدہ، انبیاء گناہ نہیں کرتے. اس میں نے ٹیکنیکلی درجنوں آیات اور احادیث کی روشنی میں اس سارے ایشو کو ریزالو کیا. میں آپ کو نٹ شیل میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارا ایز اے مسلم کیا عقیدہ ہونا چاہیے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے مخلص بندے تھے. ایک لفظ ہوتا ہے مخلص، اخلاص شو کرنے والا. ایک ہے مخلص جسے اللہ اپنے لیے خالص کر لے. اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، یعنی نبوت کسبی نہیں ہے، وہ بھی ہے اللہ کی طرف سے. یہ پہلی چیز. نمبر 2، انبیاء کرام علیہ السلام کبھی بھی گناہ نہیں کرتے. نمبر 3، تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی پیدائش سے لے کر اپنی وفات تک ایز فار ایز گناہ از کنسرنڈ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن اور حفاظت میں ہوتے ہیں. نمبر 4، انبیاء کرام کے جو واقعات قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں وہ گناہ نہیں ہیں بلکہ وہ لغزش اور اجتہادی خطائیں ہیں جن کے اوپر ثواب ملتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اگر کوئی حکمران اجتہاد کرے اور وہ صحیح رزلٹ پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر وہ غلط رزلٹ پہ بھی پہنچ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اسے 1 اجر ضرور عطا فرما دے گا. تو انبیاء کرام کے اجتہاد اگر اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق نہ ہو تو 1 اجر پھر بھی ان کو ملنا ہے. البتہ انبیاء اور غیر انبیاء میں فرق ہے کہ غیر انبیاء کا تو معاملہ وہیں پر اجر کے اوپر آ کے رک جائے گا، لیکن انبیاء چونکہ دنیا پہ اللہ کی حجت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کی ریمیڈی فرما دیتا ہے، اصلاح فرما دیتا ہے، اور وہ اپنی اس اجتہادی غلطی جو گناہ نہیں ہوتا، سرکشی نہیں ہوتی، حرام نہیں ہوتا، بلکہ اجر ملتا ہے اس کے اوپر، وہ اس کے اوپر قائم نہیں رہا. اس کی کئی ایک نمائندہ مثالیں موجود ہیں قرآن کے اندر. ٹاپ آف دا لسٹ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 67 آنورڈ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو اس میں غزوہ بدر کے جو قیدی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیے تھے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا. کسی نبی کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ وہ قیدی بنا کے رکھے کافروں کو. مراد یہ کہ یہ جو باغی ہیں، نبی کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن، ان کو قتل کرنا چاہیے، ان کو فدیہ لے کے چھوڑنا نہیں چاہیے. حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں ان کا زور کچل نہ دیا جائے. تریدون عرض الدنیا، کیا تم دنیا کے طلبگار ہو، یعنی فدیہ لے لیا. واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ تعالیٰ تو آخرت کا چاہنے والا ہے، آخرت کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. غالب اتنا ہے کہ آنے واحد میں سب کو ابو بکر، عمر، عثمان و علی بنا دے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. لیکن حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان خود اسے چوز کرے، اور انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سلسلہ شروع کیا. لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ کی کتاب میں یہ پہلے بات نازل نہ ہوئی ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تم لوگوں کو بہت بڑا عذاب دیا جاتا اس بات پہ جو تم نے فدیہ لے کے غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا. بڑے سخت الفاظ ہیں. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، پس اب کھاؤ جو غنیمت تمہیں ملی ہے حلال اور پاکیزہ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اچھا، اس میں پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے بریکٹ میں خود لکھا ہے کہ اجتہادی خطا اللہ نے معاف کر دی. اجتہادی خطا کا لفظ لکھا ہے انہوں نے. قرآن سے تو بالکل واضح ہے. اور یہ جو اللہ نے کہا نا کہ اگر پہلے ایک آیت نازل نہ ہوئی ہوتی، وہ سورہ محمد کے اندر سٹارٹ کے اندر آیت ہے سورہ قتال، جو قتال کے اوپر پہلی سورت تھی جہاں مسلمانوں کو اجازت ملی کہ اب آپ کافروں کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہو. مکے میں تو حکم تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بندے رکھو. مدینہ شریف میں جہاد کا حکم ملا. اس میں تھا کہ پھر جب کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو چاہو تو
کافروں کو قید میں رکھ لو، خواہ قتل کرو، خواہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دو۔ تو نبی علیہ السلام نے اس آیت کے تحت اجتہاد کیا، حالانکہ اس کے بعد سورۃ البقرہ میں وہ آیت بھی نازل ہو چکی تھی کہ جب تک پورے کا پورا دین اللہ کے لیے خالص نہ ہو جائے یہ قتال کو جاری رکھنا ہے، یعنی وہ قیدیوں والا معاملہ نہیں کرنا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے وہ سورہ محمد کی آیت سے پلی لے لی اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس اجتہاد کو ایکسپٹ کر لیا، چونکہ پیغمبروں کی طبیعت میں شفقت ہوتی ہے۔ حالانکہ صحیح بخاری مسلم موجود ہے، حضرت عمر نے یہی مشورہ دیا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا میری بھی خواہش یہی تھی کہ لیکن تم نے چونکہ اس ایک آیت کی پلی لے لی ہے، لیکن الفاظ سخت ہیں کہ تمہیں شدید عذاب دیا جاتا یہ جو تم نے کیا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے وہ یعنی اصلاح فرما دی۔ نبی علیہ السلام نے یہ فورس ہی کیا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، ظاہر 70 ان کے قتل ہو گئے ہیں، 70 قیدی ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کو تو پتا تھا یہ تو بیٹل آف بدر ہے، بیٹل ختم ہوئی ہے، وار ختم نہیں ہوئی۔ وار تو چلیے فتح مکہ تک، وار کی پہلی بیٹل فیلڈ ہے بدر، دوسری ہے احد، تیسری ہے خندق، خیبر تو خیر یہودیوں کے ساتھ ہوئی، پھر چوتھی آپ صلح حدیبیہ کو کہہ سکتے ہیں، اور 5ویں نمبر پہ جا کے 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی ہے۔ بیٹل فیلڈز چلتی رہی ہیں مختلف، لیکن وار جو ہے وہ کبھی رکی نہیں ہے، وہ وار مسلسل تھی، بیچ میں ایک وقفہ آیا نئی بیٹل فیلڈ۔ اس کانٹیکسٹ میں یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر انبیاء کرام کہیں اجتہاد ایسا کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیتا ہے۔ اور بھی کئی مثالیں ہیں لیکن آج ٹاپک نہیں، میں نے صرف ضمناً آپ کو ذکر کیا۔ اس حوالے سے ایک اور نمائندہ آیت ہے قرآن حکیم کے اندر جو میں نے یہ دعویٰ کیا نا کہ انبیاء کرام اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، مخلص۔ انبیاء کرام کو ربورٹ نہیں ہوتے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے اندر پوٹینشل بھی نہیں ہوتا غلطی کرنے۔ اگر پوٹینشل نہ ہو تو ان کی فضیلت فرشتوں پہ نہ ہو۔ فرشتے سے افضل ہم انبیاء کو اس لیے مانتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ نے پوٹینشل ہی نہیں دیا برائی کا، اور انبیاء کو پوٹینشل دیا، اس کے باوجود اللہ کے خوف کی وجہ سے بچتے ہیں۔ یہ بڑے کارنامے ہیں۔ بلکہ انبیاء کو چھوڑ دیں، میں تو اولو العزم اصحاب رسول کو، اہل بیت کو، اور بعد میں بھی صحیح العقیدہ بعض اولیاء اللہ کو سمجھتا ہوں کہ وہ معصوم تو نہیں لیکن محفوظ عن الخطا ہو جاتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ جس طرح کوئی شخص کتنے دن کا مرضی بھوکا ہو اور اس کی پسندیدہ خوراک اس کے سامنے بریانی کی شکل میں رکھی جائے اور کوئی کان میں آ کے کہہ دے کہ اس میں زہر ہے، تو اس کو اس کی خوشبو بھی اور اپنی بھوک بھی اس کی مٹ جائے گی اور وہ اس کا لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈالے گا۔ انبیاء اور اللہ کے نیک بندے، اصحاب اور اہل بیت گناہ میں چھپی ہوئی اس عذاب کو دیکھ کے اس کی لذت بھول جاتے ہیں اور وہ بچ جاتے ہیں۔ اور یہ وہی چیز ہے جس کو صحیح بخاری میں کہا گیا کہ میرا بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور نوافل میں استقامت کے ذریعے اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وہ سارے الفاظ، اور اس میں آگے الفاظ ہیں، پھر وہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں، اپنے دشمن کے اگینسٹ جب پناہ طلب کرتا ہے میں پناہ دیتا ہوں۔ یہ صوفیاء نے تو کہا ہاتھ کا مطلب ہے کہ وہ اللہ اس کے ہاتھ بن کے اب جدھر تک پہنچ جائے، نہیں، وہ اس میں الفاظ ہیں وہ اللہ سے پناہ طلب کر رہے ہیں۔ یہ محاورتاً بات ہے، جس طرح نبی الاسلام کے لیے آیا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی تم فرما دو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے۔ تو ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں کا مطلب ہے اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات۔ یہ تو حلولیہ کا عقیدہ ہے کہ فزیکلی ہاتھ پاؤں بن جانا، نعوذ باللہ، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو ہم تو صحیح العقیدہ لوگوں کے لیے بھی عقیدہ رکھتے ہیں، چاہے کہ انبیاء تو بہت بلند مرتبے، تو یہ مخلص بندے ہوتے ہیں، خاص چنے ہوئے بندے، اور اللہ ان کی پروٹیکشن ایسی فرماتا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اگر آپ دیکھیں نا نبی علیہ السلام کے بارے میں الفاظ آئے ہیں، اور اگرچہ یہ الفاظ بڑے سخت ہیں لیکن ایٹ لیسٹ عقیدہ کلیئر کرنے کے لیے ضروری ہے۔ آیت نمبر ہے 73 سے 75، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور یہ کافر تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو اس وحی سے ہٹا دیں جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے، فتنے میں مبتلا کر دیں تاکہ آپ کوئی اور بات بنا کر اللہ پر ڈال دیں، نعوذ باللہ۔ وَإِذٍ لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور یوں وہ آپ کو اپنا گہرا دوست مان لیں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو قریب تھا کہ آپ بھی کافروں کی طرف تھوڑا بہت جھوک ہی جاتے ہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے ہوا نہیں ایسا۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو
اس دنیا کی زندگی میں بھی اور موت کے بعد کی زندگی میں بھی آپ کو دگنا عذاب دیتے. ثم لا تجدوا لک علینا نصیرا، اور پھر آپ اللہ کے مقابلے پہ اپنا کوئی مددگار نہ پاتے. یہ بافرض محال ہے. یعنی نبی علیہ السلام کو کہا گیا آپ مخلص ہیں، ہم آپ کی حفاظت کر لیتے ہیں. سورہ یوسف میں تو اس سے بھی بڑی چیز آئی ہے. سورہ یوسف کے اندر جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آیت نمبر 24 میں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے بھی یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی قصد کر لیتا عورت کا. یہ جناب بندہ کہاں پوچھتا ہے؟ کس کا قصد کر لیتا؟ اپنی منہ بولی ماں کا، جس نے اسے پالا ہے اور اس نے ہمیشہ اسے پازیٹیو نظروں سے ماں کی حیثیت سے دیکھا ہے. لیکن عورت کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ وہ اگر بن سمر کے آ گئی تو یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا. لولا ارا برہان ربی، اگر اپنے رب کی کوئی ایک برہان نہ دیکھ لیتا. وہ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ سامنے ان کے حضرت یعقوب کی شبیہ اللہ تعالیٰ نے کر دی اور وہ یوں انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا. یہ اللہ نے ان کو پروٹیکشن دی. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اس طریقے سے ہم نے ان سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیا. انہو من عبادنا المخلصین، مخلصین نہیں مخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے. تو یہ مخلص، انبیاء کرام مخلص ہوتے ہیں. یہ ہے ہمارا عقیدہ. اب میرے بارے میں یہ کہنا کہ جناب وہ تو انبیاء کے عقیدے کو مشکوک مان رہا ہے. جیلم کے اندر بیٹھا ہوا ایک بازاری آدمی جو ہے وہ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحب اور حقا کے امکان کا جو ہے اس کو بار بار اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ خود ان کی حالت ہے کہ یہ جو یعنی ان کے اکثر علماء بھی وہ سورۃ النجم کی جو آیت ہے نا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی علیہ السلام اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے. وہ اس کو عام لیتے ہیں، وہ عام نہیں ہے. وہ یا قرآن کی وحی کے بارے میں ہے یا سنت کی وحی کے بارے میں، جسے ہم حدیث بھی کہتے ہیں. باقی جو عام زندگی میں آپ علیہ السلام اجتہاد کرتے تھے جس کی ریمیڈی کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے، جس طرح کہ یہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں. تو وہ اگر اللہ کی وحی سے آپ نے کیا تھا تو اللہ نے آپ کو کیوں کہا کہ آپ کو عذاب دیا جاتا اگر پہلے نہ وہ آیت نازل ہوئی ہوتی؟ وہ حضور نے خود اجتہاد کیا تھا. تو یہ جو ہے نا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ صرف وحی مطلوب یا غیر مطلوب کے لیے ہے، قرآن و سنت کے لیے، عام حالت کے لیے نہیں ہے. تو کہتے ہیں جی مشکوک بنا رہا ہے. مشکوک تو آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اوورآل آپ کے جو ریپیوٹ ہے اس معاشرے کے اندر وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں جی وہ سارے لوگ جناب خلاف ہو گئے. تو سارے لوگ تو میرے بھائی اہل حدیث کو گستاخ رسول بھی کہتے ہیں. تو آپ مان لیں کہ اہل حدیث گستاخ رسول ہے. او جی علی بھائی کی باتیں ٹھیک ہے لیکن یہ تو شیعوں والی باتیں ہیں. تو سر وہ بریلوی بھی صحیح کہتے ہیں کہ علی بھائی کا جو یہ رفع دین کا طریقہ بتانا اور توحید کی باتیں تو ٹھیک ہے قرآن و سنت سے، لیکن یہ تو وہابیوں والی باتیں ہیں، نجدیوں والی، وہ تو شیطان کے سینگ ہیں. تو ہم ان کو بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ چھوڑو، کتاب و سنت میں لکھا ہوا ہے. آپ کو بھی کہتے ہیں کہ جمل صفین نہروان بخاری مسلم میں لکھی ہے، آپ بھی اس کو مان لیں. آپ لوگ ہی ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جی صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے 2311 کے جب شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ سکھایا تو نبی علیہ السلام فرمایا 3 دن سے جو آ رہا تھا یہ انسانی شکل میں شیطان تھا، یہ ہے تو جھوٹا لیکن اس نے بات سچی کی ہے کہ جو بستر پہ جاتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت میں مامور ہو جاتا ہے. تو شیطان سے بھی کہتے تھے جی یہ بات لے لیں آپ، سچی بات ہو، انجینئر صاحب سے نہ لیں، ایسے جو نال ایڈ کر لو جی کسی مدرسے سے پڑھ کے ہیں. سر آپ کو اگر گورا بھی آ کے کہے نا کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، آپ یہ کہیں گے اس کو کیا کہ چونکہ تو گورا ہے پہلے مسلمان ہو پھر ڈگری لے کے آپ پھر ہم اس آیت کو مانیں گے، اس وقت تک میں نے یہ آیت سسپینڈ کر دی ہے، میں نے یہ آیت ماننی نہیں. تو یہ آپ کہیں گے آپ نے ریفرنس کو فالو کرنا ہے، کتابوں کو مانے بابوں کو نہیں. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن سلفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں، صوفی بھی کہتے ہیں. تو کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور بابوں کا وکھرا جہاں اور. ٹھیک ہے، اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے.
اس کا وکر ایک جہاں ہوتا ہے، یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ۔ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے۔ تو یہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، اس طرح کے الزامات آپ لگائیں گے، آپ نے چونکہ لگائے ہیں، میں نے پہلے بھی طبیعت صاف کی تھی، اب میں آپ کو اینڈ پہ وہ 4 حوالے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کی طبیعت صاف ہو جائے کہ آپ کے بزرگ نہ صرف اللہ کے گستاخ تھے، رسول اللہ کے بھی گستاخ تھے، صحابہ کرام کے بھی گستاخ تھے، اور دین کی جڑیں انہوں نے اکھاڑی ہیں۔ میں 4 حوالے پیش کر رہا ہوں اس کے اوپر جس کے اوپر آپ کا پورے کا پورا فرقہ اہل حدیث کھڑا ہے۔ اب یہ میں بڑے سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں آج تک یہ الفاظ اس طرح نہیں بولا کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس روئے عرض پہ سب سے زیادہ محبت اہل حدیث کی عوام الناس سے اور ان کی فکر سے رکھتا ہوں، ان کے مسلک اور فرقے سے نہیں، ان کی فکر کہ کتاب اللہ، سنت اور اجماع کو ماننا ہے اور اجتہاد اس وقت کرنا ہے جب ضرورت پڑے۔ لیکن اب یہ بزرگ بابوں کے پیچھے چل پڑے، تو میں اب ان کو گھر کی بات بتاؤں گا اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ ان کے اوپر لگاتے ہیں۔ مجھے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کے عقیدے کو مشکوک بنا رہا ہے، جو کہ صحیح عقیدہ بتا رہا ہے، جبکہ ان کے بزرگوں نے انبیاء کرام کے اوپر گناہ کی بھی تہمت لگائی ہے اور اپنے عقیدے کے طور پہ پریزنٹ کیا۔ وہ ہم نے نہیں چھاپا ہوا، وہ سعودی عرب سے فتاوی ابن تیمیہ چھپے ہوئے ہیں، ہم ایک ایک امام ابن تیمیہ کی کتاب کا ریفرنس لگائیں گے اس میں، اور اس میں میں کریڈٹ دوں گا۔ چند سال پہلے انڈیا میں ایک بہت بڑے اسکالر تھے، ابو بکر غازی پوری، جو بندی عالم دین تھے، فوت ہو گئے۔ یہاں پر الیاس گھمن صاحب ان کی کتابوں کو پروموٹ کرتے ہیں، بہت سیانہ بندہ تھا وہ۔ اس نے کتاب لکھی ہے کیا امام ابن تیمیہ اہل سنت، اور اس کا مقدمہ انہوں نے بڑا پیارا لکھا ہے۔ نہیں، میں پیارا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ مطلب مجھے بہت پسند آیا ہے یا ان کا جو موقف ہے یا ان کے عقائد مجھے پسند ہے، میں تو دیوبند اور فرقہ اہل حدیث کے کئی عقائد سے اختلاف رکھتا ہوں، اہل حدیث کی فکر سے نہیں، فرقہ اہل حدیث سے۔ تو اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں سعودیہ گیا، میں باقی جگہوں پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ سلفی فتنہ پوری امت میں پھیل رہا ہے، اور یہ فتنہ اس طرح پھیل رہا ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کو کافر، مشرک اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں بڑا عرصہ پریشان رہا انڈیا واپس آ کے کہ اس فتنے کے آگے بند کیسے بند آ جائے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں جو الزامات یہ ہمارے بزرگوں کے اوپر اور ہمارے عقیدوں پہ لگا رہے ہیں نا، ہم وہ سارے عقیدے ان کے بزرگوں سے ثابت کرتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا؟ ابا جی آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا، یہ جواب تو نہیں ہے نا۔ وہ آپ کے دوست کا بیٹا فیل ہونے سے آپ نے پاس تو نہیں ہو جانا، ہونا چاہیے دونوں ہی فیل ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ میں ان کو الزامی جواب اینٹی وینم دے دوں تاکہ ہمارا پیچھا چھوڑ دیں۔ سر وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، گوگل میں جا کے آرکائیو کے اوپر آپ جائیں، کیا ابن تیمیہ اہل سنت ہیں، وہ کتاب آپ کو اردو میں ملے گی، انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی ہوئی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اور وہ اتنی مجھے پسند ہے کہ ہم نے اپنی ویب سائٹ ahlsunnatpak.com میں آل ریسرچ پیپرز والے پورشن کے اندر ریسرچ پیپر نمبر 14 کے نام سے رکھی ہوئی ہے۔ عربی میں وہ اوریجنل ریفرنسز وہ میں نے نکالے تھے، عربی والے ریفرنسز میں نے مکتبۃ الشاملہ سے اوریجنل اہل حدیثوں کے وہ ریفرنسز نکالے ہیں جو سعودی عرب والوں نے سافٹ ویئر بنایا ہے۔ اردو والی وہ کتاب انڈیا سے چھپی ہوئی ہے، پاکستان میں بھی چھپ رہی ہے، اور انگلش والی بھی انہوں نے ٹرانسلیٹ کی ہے پوری کتاب۔ میں نے صرف ریفرنسز جو ہے نا وہ 2-4 صفحوں کے اوپر نکال کے نا علیحدہ سے کر دیے، اور ایک ایک کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ آپ مکتبہ شاملہ میں بیچ کریں، نہ نکلے تو ہمیں پکڑیں، آؤٹ آف کنٹیکسٹ بھی ہو تو تب بھی ہمیں پکڑیں، آئیں بات کریں ہمارے۔ تو وہ تو تقریباً 16-17 ریفرنسز ہیں، میں صرف 4 بتا رہا ہوں ابھی حصول برکت کے لیے۔ حق 4 یار ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کی نسبت سے، باقی آپ خود اس میں پڑھ لیجئے گا۔ اور وہ 4 ہی میں نے ٹاپک لینے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ریلیٹڈ، نبی علیہ السلام کی، صحابہ سے، اور اوورال دین کے مقدمے کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے امام ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جو فلاسفہ کے رد میں ہے۔ اس میں انہوں نے فلاسفہ کی جو سوالات تھے اس کا جواب دیتے ہوئے ان کو ہوش نہیں رہی، اور جب فلاسفہ نے متشابہات کے اوپر کوسچن کیا تو قرآن نے تو ہمیں حکم دیا کہ متشابہات کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 07، صرف محکمات کی پیروی کرنی ہے، اور اس کا علم کہنا ہے کہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کی نشانی بتائی ہے کہ وہ علم اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ کہہ کے اس کے بعد کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ لیکن ابن تیمیہ نے یہ نہیں کیا، انہوں نے جواب دیتے دیتے نا وہ اتنا آگے گئے، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہو اللہ ہمیشہ سے ہے، تو اگر اللہ ہمیشہ سے ہے تو مخلوق تو اس نے بعد میں پیدا کی، مخلوق پیدا کرنے سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا؟ اچھا، اب اگر ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ فارغ تھا تو کہتے ہیں کہ فارغ ہونا تو ایک نقص ہے،
تو اس کا مطلب اللہ فارغ تھا. تو ابن تیمیہ نے بجائے یہ کہنے کہ یہ متشابہات ہیں، یہ اللہ کی صفات کے پیچھے تو ہم نہیں پڑتے، یہ تو وہی جانتا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں ہے. یہ دو ٹرم سمجھ لیں، قدیم اور حادث. قدیم صرف اللہ ہے. یہ فقہ کو بھی آپ سمجھیں علم الکلام کی ٹرم ہے، فقہ کی نہیں، علم الکلام کی ٹرم ہے. قدیم وہ ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہو. ویسے ہم اردو میں تو قدیم کہتے ہیں پرانی چیز کو، لیکن علم الکلام میں قدیم کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے. تو قدیم صرف اللہ ہے. اللہ کے سوا ہر چیز حادث ہے، انبیاء، فرشتے، جنات، مخلوقات. تو جب ابن تیمیہ نے کہا نا حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں، جس طرح اللہ ہمیشہ سے ہے نا، حوادث بھی ہمیشہ سے ہیں، تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ مخلوق بھی ہمیشہ سے ہے. یہ تو نیا پنگا جوڑ دیا ہے. بڑی مشکل سے گاڈ کے اوپر ان کو بنواتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ مخلوق بھی ہمیشہ سے ہے تو پھر تو گاڈ کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا. حالانکہ اس کی میں نے لاجیکل جواب بھی دیے ہیں. یوٹیوب پہ میری ایک ویڈیو بھی ہے، ہو کریٹڈ گاڈ، وہ آپ دیکھ لیں. اب یہ تو لکھ بیٹھے، تو اب کھڑی ہوگی مصیبت. پھر قدیم اور حادث کا فرق ہی ختم ہو گیا. قدیم اور حادث کو الگ کرنے کا نام ہی توحید ہے. اب یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ میری عقابی نظروں نے اس چیز کو دیکھ لیا. صرف یہ چیزیں ابو بکر غازی پوری صاحب نے اس کتاب کے اندر لکھی اور وہ چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی. اب ہوا کیا کہ شیخ البانی جو کسی زمانے میں سعودیہ کے محدث اعظم رہے ہیں، پھر سعودیہ والوں سے ہضم نہیں ہوئے، انہوں نے بھی نکال دیا. انہوں نے ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اللہ تعالیٰ، جامعہ ترمذی کی، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. یہ حدیث انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں لی اور اس کے نیچے بحث کی کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے. تو ساری تقدیر اس نے لکھ دی. اس کے اوپر وہ تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، پہلے وہ صوفیاء کا رد کرتے ہیں، پھر ابن تیمیہ کا. وہ کہتے ہیں صوفیاء نے اس سے کنسیپٹ یہ لیا ہے کہ قلم سے پہلے نبی علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، اسی لیے قلم کو کہا گیا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے. تو ان کا کہ اس طرح کی تو کوئی روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو یہ جو کہا گیا نا لکھ جو کچھ ہو چکا، تو اس سے مراد قلم خود پیدا ہوا تھا. یہ لکھا اس نے کہ میں پیدا ہوا، اس کے بعد اس نے تقدیر لکھ دی. آپ کیوں خود سے چیزیں بیچ میں داخل کرتے ہیں کمزور روایتوں کو، من گڑت روایتوں کو جمع کر کے؟ پھر انہوں نے ابن تیمیہ کا رد کیا اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ابن تیمیہ پہ رحم کرے، کاش وہ اس طرح کے جملے نہ لکھتے تو ہمارے دل میں ان کے لیے اس طرح کی بات نہ آتی. لیکن انہوں نے تو لکھ دیا، اللہ ان کو معاف کرے، کہ حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا یہ حدیث ثبوت ہے کہ حوادث کی ابتدا ہے اور پہلا حادثہ قلم کا پیدا ہونا ہے. ظاہر ہے جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، یہ کہتے ہیں قرآن صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے. ابن تیمیہ کو نہیں حدیث پتا تھی ترمذی کی کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، قلم سے پہلے کوئی حادثہ ہوا ہی نہیں ہے. تو وہ کیوں کہتا ہے ہمیشہ سے ہیں حوادث؟ اور یہ البانی نے گرفت کی سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر. ہم جے پی جی بھی ایڈ کریں گے آپ کی. کہتے ہیں نا بزرگوں سے پوچھ کے یہ کل کا چھوکرا کر رہا ہے. آپ چھوکرا ضرور کہ مجھے کوئی اس پہ نہیں ہے، لیکن میرے علمی دلائل کو تو لے کے چلیں. میں چھوکرے ورڈ کو برا نہیں سمجھتا. ہاں جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے وہ جاہل چھوکرا ہے، پھر میں اس کو برا سمجھوں گا. چھوکرا تو کہتے ہیں ینگ بوائے کو آپ کہہ لیں، میں نہیں اس سے برا سمجھوں. میرے لیے فخر ہے کہ میں 43 ایئرز کی ایج میں بھی مجھے آپ چھوکرا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ میرے تو فخر کی بات ہے. میں تو اپنی بیوی کو بتاؤں گا کہ دیکھو. ٹھیک ہے. اچھا، وہ رد کیا شیخ البانی نے، اور خود شیخ زبیر لیزئی صاحب بھی اس رد کو مانتے تھے اور وہ بھی کنڈیم کرتے تھے. بلکہ ایک میری فون کال ریکارڈڈ ہے ہمارے سرفراز بھائی کی، اس میں میری بھی آواز ہے جس میں انہوں نے مانا ہے کہ ابن تیمیہ کی ان عقائد سے ہم اعلان برات کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں تو نہیں حل ہونا نا، ابن تیمیہ سے شیخ الاسلام کا لقب بھی لینا ہے نا. ویسے زبیر لیزئی صاحب تو نجی محفلوں میں کہتے تھے میں تو اسے حافظ ابن تیمیہ کہتا ہوں. اور میں نے کہا شیخ صاحب آپ نے تو مضمون لکھ دیا ہے، کیا ابن تیمیہ اہل سنت تھے؟ تو یہ آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے ابو بکر غازی پوری کا جواب لکھا، وہ کتاب تھی نا ابو بکر غازی پوری کی، کیا ابن تیمیہ اہل سنت تھے؟ تو زبیر لیزئی صاحب نے ان کو پھکی دی کہ تمہارے بڑے بڑے علماء ملا علی قاری فلاں فلاں جو ہے نا ابن تیمیہ کو اہل سنت مانتے تھے. میں نے کہا یہ جواب نہیں ہے، جواب یہ ہے کہ اس نے ابن تیمیہ کے جو فاسد عقائد بتائے نا ان کا آپ جواب دیں. تو میں نے پھر ان سے پوچھا آپ نے کتاب پڑھی؟ کہتے میں نے کتاب تو کوئی نہیں پڑھی. تو میں نے کہا آپ اس کتاب کو جواب لکھ رہے ہیں؟ واقعی جواب میں بھی نظر آ رہا ہے کتاب نہیں پڑھی ہوئی، کیونکہ اس کتاب میں تو سنگین الزامات لگائے گئے تھے.
اس میں یہ والا الزام بھی تھا، تو اس کا جواب اگر وہ دیتے تو زبیل ادریس صاحب پھر وہ اہل حدیث میں سے تو نکال دیے گئے تھے. پھر میں نے ان کو بتایا اس میں یہ لکھا ہے، تو پھر مجھ کو علی بھائی یہ تو ہمارا تو اعلان برات ہے. پھر انہوں نے فون کال میں بھی کچھ چیزوں کا ذکر کیا. یہ اللہ کے بارے میں ہو گیا جی. خالق اور مخلوق کا فرق ہی ختم ہو گیا. اب اس کو آپ جو مرضی سمجھے، اور آپ امام الموحدین کہتے رہے ابن تیمیہ کو، آپ عوام پوچھے گی، ہم تو عوام کی عدالت میں رکھ رہے ہیں. دوسرا آ جائے نبی علیہ السلام کے بارے میں، انبیاء کی عصمت جو میرے اوپر انہوں نے الزام لگایا. ابن تیمیہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی عصمت پہ یہاں تک حملہ کیا ہے، اس نے لکھا ہے فتاوی ابن تیمیہ کی 10ویں جلد کے اندر کہ انبیاء کو جو ہم معصوم مانتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کرام گناہ پر قائم نہیں رہتے. ہم اسے اجتہادی خطا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں گناہ، اور اس نے لکھا ہے گناہ مطلقاً میں گناہ کبیرہ اور صغیرہ دونوں شامل ہیں. حتیٰ کہ وہ جھوٹی روایت جو دین کی جڑ کاٹنے والی ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان پہ بتوں کی تعریف جاری ہوگی تھی، وہ جھوٹی روایت سورۃ النجم کی آیت نمبر 19 اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 52، اس کی تفسیر آپ ابن کثیر میں 52 سورۃ الحج کی پڑھ لینا. اس کی تفسیر میں نا پرانے مفسرین نے کچھ روایتیں نقل کی، وہ جعلی روایتیں ہیں. ابن کثیر نے خود رد کیا کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ سورۃ النجم کی آیات پڑھ رہے تھے تو آپ کی زبان سے نا جب سورہ النجم کی آیت نمبر 19 20 21 آئی نا تو ساتھ ہی آپ کی مبارک زبان سے نکل گیا تلکل غرانیک العلا، یہ بلند اور اعلیٰ مرتبے والی دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت قیامت کے دن قبول کی جائے گی. تو کافر اور مسلمان دونوں سجدے میں گر پڑے کہ بھئی آج تو حضور نے بھی ہمارا مقدمہ مان لیا. یہ روایت مرسل روایت ہے، کسی سے ابھی تک ثابت نہیں ہے. ابن تیمیہ اس روایت کو صحیح سمجھتا تھا اور فتاوی ابن تیمیہ میں اس نے انبیاء پہ جو یہ گناہ کی تہمت لگائی نا، اس کی دلیل میں یہ روایت پیش کی ہے. اور اہل حدیث آج کل کے کہتے ہیں روایت جعلی ہے. تو تمہارے روحانی ابا جی کو نہیں پتا تھا یہ جعلی ہے کہ نہیں؟ اب ذرا لگاؤ نا اس کے حکم. اس نے نہ صرف روایت کو صحیح کہا بلکہ اس سے رزلٹ نکال کے انبیاء پہ گناہ کی تہمت لگائی ہے، اور اس نے صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں کا صدور مانا ہے انبیاء سے، اور کہا کہ فرق صرف یہ ہے کہ عام آدمی کو توبہ کی نصیب ہو بھی سکتی ہے نہیں، لیکن انبیاء توبہ کر لیں گے. منو کہندے ہو جی مشکوک کیتا کیتا تواڈے ابا جی نے مشکوک کیتا ہے. ہوں تہاڈی عوام تانوں پوچھے گی کہ تسی جناب خود کش حملہ آور بنے ہوئے ہو اپنے فرقے ہوتے. تو یہ انہوں نے یہ حرکت کی. تیسری آپ یہ کہتے ہیں عظمت صحابہ اور اہل بیت کانفرنسز بڑی کرا رہے ہیں. اہل بیت کا نام تو برکت کے لیے لکھتے ہیں، اس میں انہوں نے اہل امیہ کانفرنس ہوتی ہے بیسیکلی. تو اور یہ کہتے ہیں جی وہ جی ہم تو بڑی صحابہ کی بڑی قدر کرنے والے ہیں. سر میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے ابن تیمیہ نے جو عبداللہ بن عمر کے بارے میں کیا ہے، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر رجل صالح، عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے. اس کی توہین کی ہے ابن تیمیہ نے، عبداللہ بن عمر کی توہین کی. اور وہ اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم میں لکھتے ہیں، جو میں نے نہیں اس کا اردو ترجمہ کیا، اس کی عربی بھی موجود ہے، ہم وہ بھی لگا دیں گے. اردو ترجمہ دارالاسلام والوں نے شائع کیا ہے، اس کا PDF kitabussunnah.com اہل حدیث کی ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے. اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ جو انبیاء کی جگہوں کو تلاش کیا جاتا ہے نا، اور عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں جہاں نبی علیہ السلام نے سفر حج میں نماز پڑھی تھی وہاں سواری روک کے وہ نماز پڑھا کرتے تھے. اور آج تک تو اہل حدیث اس کو سنت کی پیروی کے فخر کے طور پہ واقعات اپنے جلسوں میں سناتے تھے. اور آپ کے ابا جی اس پہ ابن عمر کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگا کے گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بدعت ہے نا، یہ ابن عمر نے شروع کی تھی، یہ کام خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے. اور آگے لکھا کہ حضور نے تو ہمیں کہا تھا کہ میرے بعد نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. یہ خلفائے راشدین نے کام شروع نہیں کیا، یہ ابن عمر نے کیا. تو اب سیدھا سیدھا فتویٰ لگا دیا نا. بعض لوگ سامنے آئے نا ان کے کمزور گول کیپر، وہ کہتے ہیں اس بدعت سے مراد وہ تھا جس طرح حضرت عمر نے تراویح کو کہہ دیا تھا نعم البدعۃ ھذہ. تو حضرت عمر نے تو اس کی تعریف کر کے اس کو جاری کیا تھا. ابن تیمیہ تو ابن عمر کو ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی حدیث جو مشکات میں بھی ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کی حدیث فٹ کر رہا ہے. اور اس میں الفاظ ہیں کہ میرے بعد نئی نئی بدعتوں سے بچنا، میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. یہ حدیث لکھ کے اس نے فٹ کی ہے کہ عبداللہ بن عمر خلیفہ راشد نہیں تھے، انہوں نے یہ بدعت شروع کی. میرے پاس ایک ام القریٰ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ آئے، اب تو خیر وہ پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں. بڑی دیر بحثیں کرتے رہے، یہ جی وہ لغت کے معنوں میں، اصطلاح کے معنوں میں. میں نے کہا یار اللہ کو جانتے نہیں ہے تم نے، یہ ذرا پوری عربی عبارت پڑھو نا. کرتے کرتے بحث کے بعد تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں نہیں علی بھائی آپ کی بات درست ہے. تو میں نے کہا یار یہ پھر اہل حدیث کیوں میرے خلاف ہوئے کہ ابن تیمیہ کو؟ کہتا ہے جی آپ سے جیلس ہوتے ہیں، سیدھی سی بات ہے.
کہ ہمارے بزرگوں کی غلطی نکالتا ہے جو ہمیں بھی نہیں تھی پتا. آپ کو نہیں پتا تھی, آپ کو کب آپ کی غلطیاں بتاؤں گی؟ شیعہ کو اپنی غلطیاں تب پتہ چلے گی جب کوئی سنی بتائے گا. سنی کو اس وقت پتہ چلے گا جب شیعہ بتائے گا کہ بھائی قرآن و اہل بیت مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہے. اہل حدیث کو تب پتہ چلے گا, دیوبندی بریلوی بتائے گا, دیوبندی بریلوی کو اس وقت پتہ چلے گا جب اہل حدیث بتائے گا. اپنے لوگ تو وہ اپنے پیٹ سے کون کپڑا اٹھاتا ہے. تو یہ بالکل واضح موجود ہے. عبداللہ بن عمر کو بدعی ڈکلیئر کیا, صحابی کی بھی توہین. یہ نیم رافضی نہیں رہا اب ابن تیمیہ, ڈائریکٹ توہین ہے, پکا رافضی. ان کی جو ڈیفینیشن, ہم کہیں گے ابن تیمیہ کی اجتہادی غلطی ہے, اللہ اس کو معاف کرے, اجر نہ دے. ہمیں وہ اجتہادی غلطی جو اجر کر لو, نہ اللہ معاف کرے.